زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور افزائش کے ہیں۔ افزائش معنی بڑھنے کو کہتے ہیں، اضافہ اور برکت کو کہتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس کچھ پیسے ہیں تو ان میں سے اس نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، اب اس کے پاس جو پیچھے پیسے بچے ہیں معنوی طور پر جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے بقیہ پیسوں کے بڑھنے کا سبب ہیں جو پیسے ہم نے دے دیے ہیں۔ بظاہراً تو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں، بظاہراً کم ہو رہے ہیں، لیکن معنوی طور پر حقیقی طور پر یہ بات ہے کہ وہ پیسے کم نہیں بلکہ اسے اور زیادہ بڑھیں گے، اللہ اور زیادہ اس میں برکت ڈالے گا۔ زکوٰۃ کی اقسام میں سے بنیادی طور پر زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ، افراد کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر، یہ افراد کی زکوٰۃ ہے۔ پھر مال کی زکوٰۃ کی مزید دو قسمیں ہیں، سونے چاندی کی زکوٰۃ اور دوسری قسم مال تجارت، مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ، یہ دوسری قسم ہے۔ تو بنیادی طور پہ زکوٰۃ کی پہلے دو قسمیں ہیں، یعنی مال کی زکوٰۃ دینا، افراد کی زکوٰۃ دینا، اس سے مراد صدقہ فطر۔ پھر مال کی زکوٰۃ کی مزید دو قسمیں ہیں، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ دینا، مال تجارت، مویشیوں، زراعت اور پھلوں، یعنی جو گندم وغیرہ ہمارے ہاں ہوتی ہے یا جو بھی پھل ہوتے ہیں اس میں سے عشر نکالنا، یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، اس وجہ سے اسے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، کون ایسا بندہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ دینا ہر عقل مند، یعنی جو عقل مند ہو، عقل رکھتا ہو، بے وقوف نہ ہو، بالغ یعنی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور آزاد مسلمان، کسی کا غلام نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور پھر اس میں کچھ شرائط ہیں، یعنی جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے اس میں کون کون سی شرائط پائی جائیں گی تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پہلی شرط نصاب کا مالک ہو، دوسری شرط یہ نصاب نامی ہو یعنی بڑھنے والا ہو، تیسری شرط نصاب اس کے قبضے میں ہو، چوتھی شرط نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے زائد جو چیزیں ہیں یا جو پیسہ ہے، جو بھی مال ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نصاب قرض سے فارغ ہو، اور چھٹی شرط اس نصاب پر 1 سال گزر جائے، 1 سال مکمل ہو جائے۔ نصاب کا مالک ہونا، مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، یعنی چاندی کے برابر رقم جو 52.5 تولے چاندی ہے، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو تو وہ بندہ مالک نصاب ہے۔ چاندی کی جو رقم ہے موجودہ دور کے حوالے سے 1,20,750 روپے اگر کسی بندے کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ رہ گئی بات 52.5 تولے چاندی کی، 7.5 تولے سونے کی۔ اگر صرف سونے کا حساب اکیلے لگایا جائے، 7.5 تولے سونا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر صرف چاندی کا حساب اکیلے لگایا جائے 52.5 تولے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کی چاندی کی قیمت کے برابر
20,750 روپے ہوں گے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس کے پاس 2 تولے یا 3 تولے یا 1 تولے سونا ہے۔ اب موجودہ دور کے حساب سے 1 تولے جو 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت 2,02,000 روپے ہے۔ اب سونے کے ساتھ جب کوئی دوسری چیز ملائیں گے، مثال کے طور پہ ایک سونا ہے، اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، ایک سونا ہے، اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں۔ اب 1 تولے سونا ہے، اس 1 تولے سونے کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر ہے، تو اس 1 تولے سونے کے ساتھ کچھ زائد پیسے جب مل جائیں گے تو اقل نصاب بن جائے گا، اس بندے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح 1 تولے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس اور کچھ چاندی ہے، تو اب یہ ایک اکیلا نصاب نہیں رہا، 2 چیزیں مل گئی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولے سونا مکمل نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ نہیں دیتے، جب تک 52.5 تولے چاندی مکمل نہیں ہوگی تب تک زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بھائی ایک چیز کی بات الگ ہے، صرف سونا ہے 7.5 تولے پھر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس سونے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر اس 7.5 تولے ہوگا پھر۔ لیکن اگر سونے کے علاوہ اس کے پاس چاندی بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے پاس گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد سامان بھی ہے، تو اب اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وہ بندہ کہ اس کے پاس بے شک 1 تولے سونا ہو، 1 تولے کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر ہے، جب اس 2 لاکھ کے ساتھ ہم 1000 روپے 500 روپے یا بسترے، مثال کے طور پہ گھر میں ہمارے بستر پڑے ہیں، 5 ہمارے بندے ہیں گھر میں، 5 ہم نے مہمانوں کے لیے رکھے ہیں، مثال کے طور پہ 10 بستر ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہمارے گھر میں بستر 50 پڑے ہیں۔ اب جو 10 سے علاوہ بسترے ہیں، 40 بستر ہم نے حاجت اصلیہ سے زائد رکھے ہیں، جن کو کبھی استعمال بھی نہیں کیا، پورا سال ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اب یہ جو ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چونکہ اب لوگوں کے ذہن میں تو صرف یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی پھر زکوٰۃ، 7.5 تولے سونا پھر زکوٰۃ۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا اس کے پاس موجود ہے، 1 تولے ہے، 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، جتنا بھی ہے، تو موجودہ دور سے جو سونے کا ریٹ ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے۔ اگر 1 تولہ بھی اس کے پاس سونا ہے، اس 1 تولے سونے کے ساتھ اگر اس کے پاس اب کوئی بھی بندہ، اس کی جیب بالکل خالی تو نہیں نہ ہوتی، ہاں اس میں ایک صورت بن سکتی ہے کہ وہ کنگال بینک کا مینیجر بن جائے پورے سال میں کسی موقع پہ، یعنی اس کے جیب میں، اس کی بیوی کی جیب میں بالکل 1 روپیہ بھی نہ ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو، لیکن اگر پیسوں کو نکال کے گھر میں جو حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں، لیکن وہ تو پھر بھی بچ جاتی ہیں نا، ان کا تو اعتبار ہوگا، تو ان کا اعتبار کرتے ہوئے جس بندے کے پاس 1 تولے 2 تولے یا 3 تولے یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہے، اس ایک نصاب کے ساتھ جب دوسرا نصاب حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں مل جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اب اس ایک بندے کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اس سونے چاندی سے بھی وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سونے چاندی کا ریٹ بازار سے لے کے اس کے پاس جتنے تولے سونا ہے یا جتنی بھی چاندی ہے اس حساب سے 1 لاکھ 2.5% چونکہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو جتنا بھی مثال کے طور پہ 4 لاکھ کا سونا پڑا ہے تو 1 لاکھ میں 2.5 اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس حساب سے جتنی بھی اس کے پاس سونا ہوگا اس کا حساب لگوا کے اس کو 1 لاکھ کے حساب سے 1 لاکھ میں سے 2.5 پھر دوسرے لاکھ میں سے تیسرے لاکھ میں سے چوتھے لاکھ میں سے اس طرح اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر بندہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس سے پہلے اس نے زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن اس کے بعد وہ مالک نصاب بن گیا ہے، تو اب جو پہلے اس نے پیسے دیے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا، مالک نصاب بننے کے بعد دوبارہ اس کو اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تیسری چیز مال حرام سارے کا سارا حرام ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ دینی ہے جو حرام۔ باقی حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے گھر میں چیزیں موجود ہونی چاہیے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ ہیں، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے زائد
جس کے پاس بھی جو چیزیں ہوں گی اس کو خود مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ میرے گھر میں یہ چیزیں میری ضرورت سے زیادہ ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی زندگی میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ کون سی چیزیں؟ پہلی چیز رہنے کا گھر انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی حاجت اصلیہ میں سے ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پہننے کے کپڑے یہ بھی حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ سواری حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ علم دین سے متعلق کتابیں حاجت اصلیہ میں سے ہیں، اور پیشے سے متعلق جو اوزار وغیرہ، بے شک وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ہوں لیکن وہ پیشے سے متعلق ہے، کام کرتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا اس کے علاوہ بھی یعنی مختلف لوگوں سے رابطے کی حاجت ہوتی ہے، اس کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرنا، موبائل کا استعمال کرنا رابطے کے لیے لوگوں کے ساتھ، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ اور کمپیوٹر پر کتابت وغیرہ کرنا یا کمپیوٹر کے ذریعے کو روزی کمانے کا سبب ہے کمپیوٹر، تو اس کمپیوٹر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جس کی نظر کمزور ہے، اس نے اینک رکھی ہے نظر کمزوری نظر کے لیے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر لینز کسی نے ڈلوائے ہیں نظر کی کمزوری کے لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہے اس کے لیے اعلیٰ سماعت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی کافی قیمت ہوتی ہے، تو اگر کم سنائی دیتا ہے اعلیٰ سماعت بطور مجبوری استعمال کر رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سواری کے لیے سائیکل کا استعمال کرنا، موٹر سائیکل کا استعمال کرنا یا کار کا استعمال کرنا یا دیگر بڑی گاڑیوں کا استعمال کرنا جو اپنی سواری کے لیے ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں جن کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہو، جن کے بغیر زندگی کا گزارا مشکل ہو، وہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بندہ اپنا اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کون سی چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد رکھی ہوئی ہیں۔ اب سال کب مکمل ہوگا؟ چونکہ زکوٰۃ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جو اس کے پاس مال ہے اس پر سال کا مکمل ہونا شرط ہے۔ سال کا جو اعتبار ہے وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے لگایا جائے گا، انگریزی حساب سے نہیں۔ مثلا 12 ربیع الاول شریف والے دن 12 بجے ایک شخص مالک نصاب ہوا، اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے، مطلب کہ آج زمانے میں 1,20,750 روپے اس کے پاس آ گئے تو وہ مالک نصاب بن گیا۔ اب 12 ربیع الاول والے دن وہ مالک نصاب بنا، اب اگلے سال 12 ربیع الاول والے دن 12 بجے کا جب وقت ہوگا، اگر اس کے پاس وہی پیسے 1,20,750 روپے ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر سال گزرنا شرط ہے۔ اب سال کے درمیان میں زکوٰۃ میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ سال کے اول کا ہوتا ہے اور سال کے آخر کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول والے دن 12 بجے اس کے پاس 1,20,750 روپے آ گئے۔ اب سال کے درمیان میں ان میں کمی بیشی ہوتی رہی، کبھی وہ پیسے بڑھ جاتے کبھی کم ہو جاتے، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس تاریخ کا ہے، اس دن کا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے گا، دن 12 بجے کا وقت ہوگا، اس کے پاس اگر وہی نصاب جو پچھلے سال اس کو حاصل ہوا تھا، اب اگر اس کے پاس وہ نصاب موجود ہے، مکمل ہے، تو اب آیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی سال میں جو سال گزرا ہے نا، درمیان میں کمی بیشی ہوتی رہی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس سال مکمل ہونے تک نصاب مکمل ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں 2 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز نیت کا ہونا شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کے پیسے ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں نیت کریں کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے فلاں بندے کو دے رہا ہوں۔ پھر نیت
دو قسم کی ہے، ایک زبان سے نیت کرنا، ایک صرف دل میں ارادہ اور نیت کر لینا۔ اب جس بندے نے صرف دل میں نیت کر لی، زبان سے نیت نہیں کی، تو پھر بھی اس کی نیت ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری شرط زکوٰۃ کے لیے یہ ہے، جس بندے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے مکمل مالک بنانا، یہ شرط ہے دوسری زکوٰۃ کی۔ یعنی جس بندے کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں اسے کہہ دینا بھائی یہ پیسے میں نے تجھے دی، اب تجھے اختیار ہے، تو جدھر مرضی ان کو استعمال کر، یہ تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ اس دینے والے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس میں نیت کر لے، دل میں ارادہ کر لے زکوٰۃ کے پیسے، دوسرا جب دینے والے کو دے تو اس کو مکمل اختیار دے دے، وہ جدھر مرضی خرچ کرے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جو جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے لیے کون سے لوگ ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل۔ کچھ دو چار جو ہمارے موجودہ زمانے میں کچھ تو ہیں وہ ختم ہو گئی، چونکہ اب عاملین زکوٰۃ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے زمانے میں بادشاہ مقرر کرتے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بادشاہ کو اکٹھی کر کے دیا کرتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں یہ سلسلہ نہیں ہے، بادشاہ وقت پر لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے، لوگ خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ صورت قرآن میں آیت ہے لیکن یہ سلسلہ ختم۔ پھر رقاب یعنی وہ غلام کہ اس کو کسی اپنے مالک کے پاس ہے لیکن مالک نے اسے کہا ہے کہ اتنے پیسے دے گا تو پھر تو آزاد ہو جائے گا، تو یہ بھی غلامی والا سلسلہ فی زمانہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں کچھ چیزیں، پہلی چیز فقیر جو بندہ ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ اس قابل ہے۔ فقیر کون ہے؟ کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی ہو، پہننے کے لیے کپڑا بھی ہو، اس بندے کو فقیر کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ مالک نصاب نہ ہو۔ دوسرا مسکین، مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ یہ فرق ہے فقیر اور مسکین میں، تو فقیر کو بھی اور مسکین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آگے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر اس میں آگے کافی صورتیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اس کو آپ ساز و سامان خرید کے لے کر دیتے ہیں، تو یہ بھی زکوٰۃ کے، یہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ دوسری چیز، کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اسے آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے پیسے دے رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ صورت ہے، جو بندہ حج پر جا رہا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے لوگوں سے سوال کر کے مانگے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ خود مدد کر دے یہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سے سوال دراز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز، طالب علم علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی، ہر اس نیک کام میں مال زکوٰۃ استعمال کرنا فی سبیل اللہ، یعنی جو بھی نیک کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ آپ کسی اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بندہ ویلفیئر کا کوئی بھی ہے، وہ آپ سے زکوٰۃ کے پیسے لیتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مکمل اختیار دیں، مکمل مالک بنائیں، تو پھر وہ اس سے استعمال کر سکتا ہے۔ آگے ابن سبیل یعنی جو مسافر ہے، گھر سے چلا، راستے میں زادرہ ختم ہو گیا، ساز و سامان ختم ہو گیا، تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہاں اس کے لیے ایک صورت ہے، اگر اسے قرض مل سکتا ہے قرض لے لے، چونکہ ویسے تو مالک نصاب ہے، گھر میں پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب سفر میں ہے، پیسے ختم ہو گئے، زادرہ ختم ہو گئے، ساز و سامان ختم ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ لیکن اگر اسے قرض مل سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ صورت بھی ہے، قرض لے لے پھر دوبارہ اس بندے کو واپس کر لے، زکوٰۃ کے پیسے نہ لے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے اس مختصر وقت میں عرض کی، چونکہ